چین اپنے شمال مغربی علاقوں میں رہنے والے مسلمانوں کے خلاف ظلم و زیادتی کے نئے طریقے اپنا رہا ہے۔ اس کا نیا طریقہ نہ صرف ہوش اڑا دینے والا ہے بلکہ بے حد گندا بھی ہے۔ چین مسلم خواتین کے لیے جوڑی بناؤ پروگرام کے تحت جو سلوک مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے یہ بہت زیادہ بھدا اور بھیانک ہے۔ ترکی نے چین کے مسلمانوں سے بدسلوکی کے معاملے کو عالمی سطح پر اٹھانے کا اعلان تو کیا ہے۔ انسداد انتہا پسندی کے نام پر چینی حکومت نے لاکھوں ترکی النسل مسلمانوں کو بیگار کیمپوں میں ٹھونس رکھا ہے، جسے چینی حکومت تربیتی ادارے کہتی ہے۔ لی چن پنگ کا کہنا ہے کہ انتہا پسندی کے سدباب کے لیے مسلمانوں کو ان اداروں میں اعتدال بقائے باہمی اور مثبت طرز فکر کی تربیت دی جا رہی ہے۔ چینی مسلمانوں کا کہنا ہے کہ تربیت کے نام پر مسلمانوں کو اپنا عقیدہ چھوڑ کر ملحد ہونے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 15 لاکھ سے زیادہ مسلمان ان کیمپوں میں ہیں جہاں انہیں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان، افغانستان اور ہندوستان سے متصل چینی صوبے سنکیان میں 1 کروڑ مسلمان آباد ہیں۔ تیل اور گیس سے مالا مال اس صوبے میں مسلمانوں کا تناسب 45% ہے۔ چینی حکومت میں اسلام کی چینی ثقافت اور اقتدار سے ہم آہنگ اور پابند بنانے کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس کے لیے شن سائز اسلام کے نام سے ایک قانون منظور کیا ہے۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، اس قانون کا مقصد اسلامی قوانین حتیٰ کہ توحید و رسالت اور آخرت سمیت تمام بنیادی عقائد کو کمیونسٹ فلسفے اور چینی روایات کے تابع کرنا ہے۔ لی چن پنگ نے اگلے چند برسوں میں تمام مسلمانوں کو چینی اسلام سکھانے کا منصوبہ بنایا ہے، جس کے لیے تربیت گاہ کے نام سے کیمپ قائم کیے گئے ہیں جہاں مسلمانوں کو ان کا عقیدہ چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ فجر سے پہلے لوگوں کو اٹھا کر چینی صدر کی حمد و ثنا سنائی جاتی ہے، جس کے بعد لیکچر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ان کیمپوں میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اور ہر کھانے کے ساتھ خنزیر کا گوشت ضروری ہے۔ تربیت دینے والے اساتذہ اپنے شاگردوں کو سمجھا رہے ہیں کہ خنزیر عربوں کے ہاں غلیظ جانور تھا، اس کی وجہ سے عرب اسلام میں اس پر پابندی ہے، لیکن چین میں تمام جانوروں کی افزائش کے دوران حفظان صحت کا خیال رکھا جاتا ہے، اس لیے چینی اصطلاح میں خنزیر جائز ہے اور اسے حرام کہنا انتہا پسندی کی علامت ہے۔ آپ اس سے بڑا اور ظلم کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہی دلیل شراب کے بارے میں بھی ہے کہ عربوں کے ہاں کچی شراب استعمال ہوتی تھی جو خلل دماغ کا سبب بنتی تھی، لیکن چینی اصطلاح میں شراب پانی اور دوسرے مشروبات کی طرح ہے، لہٰذا اس کی مخالفت مذہبی انتہا پسندی ہے۔ نماز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جہاں سب لوگ نماز نہ پڑھتے ہوں وہاں کام، پارٹی یا پڑھائی کے دوران چند لوگوں کے نماز کے لیے کھڑے ہو جانے سے معاشرے میں تقسیم پیدا ہوتی ہے جو قومی اتحاد کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ عورت اور مرد کے درمیان یکسانیت کے نام پر مخلوط غسل خانے قائم کیے گئے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ عرب معاشرے میں مرد اور عورت الگ الگ رہا کرتے تھے، جبکہ چینی معاشرے میں مرد و زن کو یکساں حقوق حاصل ہیں اور مخلوط غسل خانوں کی وجہ سے ماں باپ باتھ روم میں اپنے بچوں سے مل کر مدد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح چینی اصطلاح میں صدر ہی عوام کی محبت اور عقیدت کے مستحق ہیں، لہٰذا سیرت النبی کی بجائے کمیونسٹ پارٹی کے سربراہ کے اقوال پڑھائے جا رہے ہیں۔ جو لوگ ان کیمپوں میں نہیں ہیں ان کی بھی سخت نگرانی کی جا رہی ہے۔ جن گھروں کے مرد ان کیمپوں میں ہیں ان کی خواتین کی حفاظت کے لیے چینی فوج کے مرد سپاہی تعینات کیے گئے ہیں اور یہ محافظ گھر کے اندر رہتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان گھروں کی حرمت کا کیا حال ہوگا۔ آج کل ہمارے پی ٹی آئی کے احباب احتساب اور انصاف کے لیے چینی ماڈل کا ذکر بہت ذوق و شوق سے کرتے ہیں۔ سنکیان میں ہر جرم پر بہت سخت سزائیں دی جاتی ہیں۔ ان جرائم میں سوم و سلاد، خنزیر کے گوشت یا شراب سے انکار، گھر، گاڑی اور جیب سے قرآن مجید کی برآمدگی، بچوں کے گلے میں اسماء الحسنہ پر مشتمل لاکٹ وغیرہ شامل ہیں۔ گزشتہ دنوں انسانی حقوق کے عالمی ادارے ہیومن رائٹ نے تفصیلی تحقیق کے بعد مسلمانوں کے خلاف کارروائی کو ثقافتی تدہیر قرار دیا ہے۔ HRW نے یورپی ممالک اور اسلامی دنیا سے مسلمانوں کی حالت زار پر آواز اٹھانے کی درخواست کی ہے۔